بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آل آر گائز ویری ویل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج میرے ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے صبح صبح بچوں کے لنچ سے. ایز آلویز جیسا آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ صبح صبح میں کچن میں آتی ہوں اور سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو کے نماز سے فارغ ہو کر میں کیا کرتی ہوں، آتی ہوں بچوں کا لنچ پریپیئر کرتی ہوں. تو آج بھی میں نے سوچا کہ آج تھوڑا الگ سے لنچ دیتے ہیں. کباب بنا رکھا تھے میرے فریج میں، اور جو ہے نا میں نے بولا چلو بھائی برگر بناتے ہیں، اور بچوں کے تو برگر آل ٹائم فیوریٹ ہوتے ہیں. یوں کہ ہمارے اسکول کے آج کل جو بچے ہیں نا ان کے چل رہے ہیں پیپر، تو وہ آ جاتے ہیں جلدی، تو میں ہلکا پھلکا ہی لنچ دے رہی ہوں ان کو. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں انہیں صرف جو ہے باہر کا ہی لنچ دے دیتی ہوں کہ بیٹا چاہیے اور باہر سے ہی کچھ لے لیجیے گا. تو یہ ہے کہ گھر آ کے فل فلیش ان کو زبردست سا کھانا کھلا دیتی ہوں. تو یہ ہے کہ پھر وہ لوگ سو جاتے ہیں. وداؤٹ گیپ پیپر ہے تو بہت زیادہ بچوں کی بہت ہی زیادہ ہیکٹک روٹین چل رہی ہے. اور سنائیں آپ لوگ کے لائف میں کیا چل رہا ہے؟ الحمدللہ انشاءاللہ سب کی زندگی بہتر ہوگی. اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی 5 اپنی زندگی بہت اچھی اور اپنے وہ ہیبٹس جو آپ کے ڈیلی لائف میں آپ کو دیں گے بہت سکون، بہت آسانی پیدا کریں گے. تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یہ وہ ہیبٹس بھی ہیں جنہوں نے میری زندگی بہت آسان کر دی. رات کو ہم گئے تھے ناشتہ لینے، تو بس اسی میں سے ہم نے نکالے ہیں اپنے برگرز اور چاروں کو برگر دیے ہیں. بس یہاں اب آپ لوگ میری پریپریشن دیکھتے رہیں، اور جو ویڈیو میں اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میری پراٹھے بنائے تھے میں نے بچوں کے لیے، آلو کے پراٹھے، وہ بھی انجوائے کریں اور ہم لگائیں گے اپنی خوب ساری گپ شپ. جی جناب، بیک ٹو اوور ٹاپک. اور میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ارادہ کیا تھا کہ بہت اچھی اچھی باتیں شیئر کروں گی، شاید جو آپ لوگ کی زندگی کو بہت آسان کر دے. اور سب سے پہلے اگر ہماری زندگی میں پہلی کوئی ہیبٹ ہے اور وہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنا لینا، تو ہم جو ہے نا جیسی ہماری زندگی ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں. کبھی بھی ہم جو ہے نا کسی اوپر والے کو نہ دیکھیں، لائک جو بہت زیادہ امیر ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں. اپنی زندگی میں جیسی پروردگار نے ہمیں زندگی دی ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، اور اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فگر آؤٹ کریں اور اس سے خوشی تلاش کریں. یقین جانیں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، ہم اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں جب ہمارے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ارے اس کی زندگی تو ہم سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ہاں، ہمارے اندر انسان ایسا ایک اللہ میاں نے مخلوق بنائی ہے نا جو بڑا ہی ناشکر ہے، کیونکہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ اسے صرف اچھی چیزیں بہت اپیل کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی غربت میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ کبھی ویسا بننا نہیں چاہتا کہ یار ہم بھی اسی طرح ہو جائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی جو ہے نا ایک جیسی ہمیشہ کبھی بھی نہیں رہتی. اگر آج پریشانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، تو کل جو ہے بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. تو اپنی زندگی میں اپنے چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، کی بنیاد پر اپنی زندگی کو اویل کریں اور اس میں بہت ساری خوشیاں تلاش کریں. یقین جانیں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو نہ فگر آؤٹ نہیں کرتے، اور ہم اللہ سے بس شکوہ کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. اللہ سے جو ہے نا شکوہ چھوڑ دیں اور بس یہ دیکھیں کہ خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں جو میں انگلیوں پہ گنوا سکتی ہوں، اور ہماری انگلیاں کم پڑ جائیں گی لیکن خدا کی نعمتیں کم نہیں پڑ سکتی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے نا غلط چیزوں کو سوچنے کے بجائے ہم بہت اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اچھا اچھا سوچیں. اور ہماری سوچ پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. اور یہ وہ ہیبٹس ہیں. دیکھیں، ایک ہاؤس وائف ہے، ایک وہ عورت جو پورا دن گھر رہتی ہے اور گھر میں رہ کر بہت سارے کام کرتی ہے، ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے نا، ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہی عورت جو ہے خوشی خوشی بھی وہی کام کر سکتی ہے اور منہ بنا بنا کے. خوشی کا تعلق ہماری زندگی میں آئی ہوئی بہت ساری خوشیوں سے نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں ہمارے دل کتنا مطمئن ہے، ہم خود کتنے مطمئن ہیں، کتنے خوش ہیں، ان سے ہوتا ہے. اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ، اپنی زندگی کو بہت اچھا بنانا اور اپنی زندگی کو بہت برا بنانا. سیکنڈ، میری جو ہیبٹ ہے وہ میں نے ہمیشہ اپنائی ہے کہ شکرانہ ادا کریں، خدا کا بہت 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 سارا شکر ادا کریں، اور کبھی بھی ریگریٹ نہیں کریں. کبھی بھی بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بیچارے ہر وقت شکوے شکایت میں بھرے رہتے ہیں کہ پر اللہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لیکن یقین جانیں اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو اگر آپ شکر ادا کریں گے نا تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بولا کرتی ہوں اور میں بھی امپلیمنٹ کرتی ہوں. یقین جانیں میری زندگی میں اتنا سکون ہو گیا ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی کی بہت لیوش لائف دیکھ کے کبھی جلن نہیں ہوتی، کبھی حسد نہیں ہوتی، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے بھی ایسی چیزیں مل جائیں. میں جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں. اور آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، اپنی زندگی میں منٹ منٹ کو قدم قدم پہ چلیں اور شکر ادا کریں، الحمدللہ بولیں. اور وہ جو الحمدللہ ہے نا وہ دل سے ہونا چاہیے.
چاہیے، وہ منہ زبانی نہیں ہونا چاہیے آپ کے کہ بس آپ بول رہے ہیں اور بس آپ پھر بھی شکوے شکایت کریں. پھر شکوہ شکایت آپ کی زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. جو ہے جیسی ہے مشکلات گزر رہی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ. ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی ایک وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. آپ خود سوچیں ہماری زندگی میں اگر ہر انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے تو ہر چیز پلس ہوئی ہے، ہر چیز پلس ہوئی ہے. میں نہیں مان سکتی کہ جن کے پاس کل بائک تھی آج ان کے پاس گاڑی ہے، جن کے پاس گاڑی تھی وہ اور اچھے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں. ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئی ہے. وہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن، جاب کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، زندگی میں پلس ہی ہوا ہے، مائنس نہیں ہوا. لیکن ہم ان پلس کو نا فگر آؤٹ نہیں کرتے، ان پلس کو ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم انہیں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں ان کو بس فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یقین جانیں ان نعمتوں کا اگر آپ شکر کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ ہم اس کو الحمدللہ دل سے بولیں اور جو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں یہ سوچ کے اس سے گزر جائیں کہ پروردگار نے آج دی ہیں، کل انشاءاللہ ہماری مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اگر کسی کے ساتھ پریشانیاں ہیں تو وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اگر کسی کے ساتھ آسانیاں ہیں تو ضرور اس کے زندگی میں پریشانیاں ضرور آئیں گی. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پروردگار نے انہیں صحیح و سالم بھیجا ہوتا ہے اور صحیح و سالم بھیجا ہوتا ہے، لیکن ان کا کوئی ایکسیڈنٹ میں وہ ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ان کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپاہج ہو جاتے ہیں. ان کی کہیں ایسی جگہ چوٹ لگی ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی راستے میں ایک بندے کو دیکھا کہ اس کی گردن اس قدر کوئی موٹی تھی، میرا نہیں خیال، میرا جہاں تک خیال ہے کہ کوئی سلنڈر پٹا تھا تو اس کا جسم جھلسا ہوا تھا اور بہت ساری سرجری ہونے کے بعد جیسے گردن موٹی نہیں ہو جاتی. تو یار شکر ہر قدم پہ شکر ادا کریں. آپ لوگوں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہیں، جو آپ سے تھوڑے سے کمتر ہیں، جو بیچارے تھوڑی سی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، کبھی بھی اپنے سے اوپر نہیں دیکھیں. اگر اپنے سے اوپر دیکھیں گے نا تو ہمیشہ خدا سے شکوہ آئے گا، اور اگر ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں جو کچھ دیا نا وہ بہت اچھا تھا. محمود غزنوی کا ایک بہت اچھا نوکر تھا اور وہ ان کا بڑا لاڈلا تھا. ایک دن محمود غزنوی بہت بڑا حادثہ گزرا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. اس نے جو ہے نا اپنے تمام ملازمین کو ایک پھل دیا اور بولا سب کو کھاؤ کھاؤ کھاؤ. جب اس نے کھائے نا، سب نے وہ پھل کھائے، سب کو وہ پھل بہت کڑوے لگے. سب کو ایک ایک خاش دی اور انہوں نے سب نے یہ بولا کہ یہ تو بہت کڑوے بہت کڑوے بہت کڑوے. یعنی کہ بات طے ہو گئی کہ وہ پھل بہت کڑوا تھا. جب یہی بات اس کے اس نوکر پہ جو بہت ہی زیادہ اچھا تھا، شکر گزار تھا، اس کے پاس آیا تو وہ خاموشی سے کھا گیا. تو لوگ حیران ہوئے، اس قدر کڑوا پھل اور تم کیسے کھا گئے؟ تو اس پر بادشاہ نے جب اس سے یہ سوال کیا تو اس پر اس نے یہ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھوں سے میں نے کتنے ہی نعمتیں کھائی ہیں، کتنی ہی چیزیں کھائی ہیں، کتنی ہی خدا کی دی ہوئی میں نے لوازمات کھائیں، لیکن آج اگر انہی ہاتھوں سے مجھے ایک کڑوا پھل لگ رہا ہے تو میں اس کی ناشکری کروں. تو کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم اس چھوٹی سی چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو زندگی ہماری کتنی حسین ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے نا بس شکر گزار ہو جائیں اللہ کے. اور اللہ جو ہے واقعی میں ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہم ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور جو اگر اس نے ہمیں زندگی میں ایک مشکل دے دی ہے، اس مشکل کو جو ہے ہم بہت زیادہ ہائپ اپ کر دیتے ہیں، ہر کسی کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائم کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا غربت آ جاتی ہے، تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے، وہ بات پہ بس اس کے منہ پر یہی چڑھا رہتا ہے کہ بھائی ہمارے بڑے حالات خراب چل رہے ہیں. نہیں یار، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے. آج اچھا وقت ہے تو کل ضرور برا وقت آئے گا، برا وقت ہے تو اچھا وقت ضرور آئے گا. تو بس زندگی میں شکر ادا کریں، دل سے نہیں، اپنے دل سے اپنے شکر ادا کریں، زبان سے نہیں، ٹھیک ہے. اور تھرڈ تھنگ میری زندگی میں جو میں نے امپلیمنٹ کیا ہے کہ اپنی باتیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں. اپنی زندگی میں خوش رہیں، ان کو کیونکہ لوگ جو ہے نا بھلے وہ آپ کے اپنے ہوں یا کوئی غیر ہوں، رو کے سنتے ہیں اور ہنس کے اڑاتے ہیں. تو آپ جو ہیں کبھی بھی اپنی زندگی کے جو کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں نا ان میں کسی کو ایڈ آن نہیں ہونے دیں. بھلے وہ آپ کے سسرال والے ہیں، بھلے وہ آپ کے میکے والے ہیں. اپنی زندگی کے کچھ لمٹس بنائیں کہ کچھ باتیں میں نے کبھی بھی اپنے کسی بھی فیملی ممبر سے شیئر نہیں کرنی ہے. بات تو ختم ہو جاتی ہے، معاملات حل ہو جاتے ہیں، چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں نا وہ گلٹ رہ جاتا ہے کہ ارے یار ان کے وقت زندگی میں ایسا بھی
ٹائم چل رہا تھا جب یہ لوگ ایک دوسرے سے بیزار تھے. تو اپنی زندگی کو جو ہے نا بہت اچھے سے گزاریں, اور زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. پھر فورتھ تھنگ میری زندگی میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تیار ہوتے ہیں جب ہمیں باہر جانا ہوتا ہے, ہم تیار ہوتے ہیں جب کہیں ہمیں شادی میں جانا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کے لیے بنتے سنورتے نہیں ہیں. دیکھیں کون شخص ہوگا جسے خود اچھا لگنا اچھا نہیں لگتا ہوگا, بہت اچھا لگتا ہے. کبھی ہم تیار ہوں, شیشے کے آگے کھڑے ہو تو شکر کرتے ہیں اللہ میاں نے ہمیں مکمل بنایا ہے نا. تو اس چیز کو نا ضرور امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں کہ تھوڑا سا ہر وقت تیار تو انسان ظاہر سی بات ہے نہیں رہ سکتا, لیکن کوشش کرے کہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ایک اپنے آپ کو ایک حق دیں, اپنے آپ کے ساتھ ایک اچھا می ٹائم انجوائے کریں, اپنے آپ کے لیے تیار ہوں اور نماز پہ جائیں. اور مطلب اس سے آپ کی زندگی میں اتنی پازیٹیو چینج آئے گا نا کہ آپ ہر طرف پازیٹیوٹی اپنے ارد گرد دیکھیں گے. تھوڑا سا فریش ہو جائیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ہلکی سی لپسٹک لگا لیں. اور یہ مرد بھی ہیں جو ہلکا سا تیار ہو جائیں, وہ تو ظاہر سے آفس جاتے ہیں, انہیں تو تیار ہو کے جانا ہی ہوتا ہے. لیکن ہم عورتیں کیا ہوتی ہیں, پورا دن روتی بسوڑتی گھر میں پڑی ہوتی ہیں, اور جو ہے نا جب میاں کے آنے کے ٹائم ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے بھی دیکھتے ہیں تو بچے بھی یہی سوچتے ہیں کہ اماں جو ہے نا بس وہ گھر میں ہر وقت جو ہے ماسی بنی ہوئی ہیں. یعنی کہ دیکھیں میں بھی ایسی کرتی ہوں, نائٹ ڈریس ہے اس کو پہن کے سارے گھر کا کام وام جو بھی کرنے کا ہے وہ کیا. کام کرنے کے بعد میں نے ایک شاور لیا اور پھر وضو کیا اور نہ جانے نماز پر آئی. یقین جانے وہ ٹائم مجھے اتنا کوئی پسند ہے نا کہ اتنا کوئی سکون ملتا ہے. اور یہ میں نے کوئی بچپن سے نہیں سیکھا ہوا ہے, میں نے اپنی زندگی میں ڈیلی لائف میں تھوڑا کر کے سیکھا ہے. اور یہ جو میں نے سیکھا ہے نا, اس نے میری زندگی کو بہت سکون دیا ہے. اور اتنا سکون دیا ہے, مجھے نیگیٹو فیلنگز آنا بند ہو گئی ہیں, مجھے بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں. میں اچھا سوچتی ہوں, اگر کسی کے ساتھ برا بھی کرتی ہوں نا تو بار بار یہ خیال آتا رہتا ہے نہیں یار کچھ غلط ہوا ہے, شاید میں اس کو منا لوں. لیکن کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں نا, آپ ان کو اپنی زندگی کا ایک پل ایک لہجہ نکال کے دے دیں, انہوں نے آپ کی قدر کرنی ہی نہیں ہوتی, انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں, اپنی زندگی کو بہت اچھے سے جئیں, کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے. اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں, کچھ لوگ تو ہوں گے آپ کے ارد گرد جو صرف آپ سے آپ کے لیے محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ خوش رہیں, ان کے ساتھ زندگی گزاریں, ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں, کیونکہ ایسے لوگ آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. اور جو آپ لوگ آپ سے چڑھتے ہیں جلتے ہیں, اچھا کرنے کے باوجود اپنے طور پہ اچھا کرتے رہیں, لیکن اچھا کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمیں برا ہی سوچتے ہیں, تو پلیز انہیں سوچنے دیں اور اپنی زندگی سے جسٹ کک آؤٹ کر دیں ایسے لوگوں کو, کیونکہ ان کو آپ نے کبھی سیٹسفائی نہیں کرنا ہے. ان کی زندگی میں آپ کے ہونے کی وجہ سے نا آپ کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی آ جائے گی, کیونکہ آپ کے اندر اگر آپ اچھے ہیں تو بار بار سوچتے رہیں گے کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا, یار میں اس کے لیے کیا سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں, اور وہ میرے لیے کیا سوچتی ہے. تو اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے بالکل کک آؤٹ کر دیں, کیونکہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت ساری بیماریاں لے آتی ہے. بظاہر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے, مورلی ہمیں فزیکلی بہت زیادہ ٹینس اپ کر دیتی ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھا گزارے. جو برے ہیں, ٹاکسک لوگ ہیں, جو آپ کو اذیت ہی دیتے ہیں, آپ کی بات کا ہمیشہ غلطی مطلب نکالتے ہیں, آپ کو ہمیشہ غلطی سمجھتے ہیں, اور بس آپ کا ان سے کبھی مائنڈ ہی نہیں بن سکتا, آپ چاہ کر بھی انہیں اپنا نہیں بنا سکتے. اور شاید کسی کے لیے ہم بھی ایسے ہی ہوں کہ وہ ہمیں نہ سمجھ پا رہے ہوں اور فیل یہ کرتے ہوں کہ بھائی یہ ہم ان کو اچھا نہیں بنا سکتے, ہم ان کو اپنا نہیں بنا سکتے. تو دونوں طرف سے یہ چیز ہوتی ہے, میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں نو بڈی کین پرفیکٹ. اگر کوئی مجھے بولے کہ اگر میں اتنی بڑے بھاشن دے رہی ہوں, اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں تو میں بہت پرفیکٹ ہوں, نہیں, میں ایک اشرف المخلوقات ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور میں ان غلطیوں سے سیکھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں جو غلطیاں میرے ماضی میں مجھ سے ہو چکی ہیں وہ میں اپنے جو فیوچر میں نہ کروں, اپنے کیا کہیں گے پریزنٹ میں نہ کروں. میں اس سے بہت کچھ سیکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ پازیٹیو رہوں. فورتھ اینڈ ففتھ اینڈ لاسٹ تھنگ کیا کہ بچے آپ کی اس چیز سے بہت زیادہ سیکھیں گے, کیونکہ دیکھیں ہمیں ہماری نسل کو پروان چڑھانا ہے, ہمیں اپنے ہر اچھے عمل سے اپنے بچوں کو بتانا ہے. دیکھیں اگر بڑوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو بچوں کو ہمیشہ یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ لوگوں کا کوئی بیچ نہیں ہے, وہ کوئی سا بھی رشتہ ہو, بھلے آپ کا ماموں ہو, خالہ ہو, پھوپھی ہو, چچا ہو, وہ آپ کا اپنا خونی رشتہ ہے, ٹھیک ہے. بڑے بھی اسی طرح لڑتے ہیں, اسی طرح ان کے اختلافات ہو جاتے ہیں جیسے چھوٹے لڑتے ہیں, اور کبھی کبھی
کبھی اس پہ بہت زیادہ لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑوں کو ڈس رسپیکٹ کرنے لگیں، آپ اپنے ماں باپ کا ساتھ دینے لگیں اور آپ یہ ویلیوز بھول جائیں کہ نہیں بھائی آپ کے ماں باپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی ان کے ساتھ غلط کرنا ہے. نو، دس از ناٹ گڈ. آپ کی یہ تربیت کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ بچے جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ اب بڑوں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، کچھ بھی ہو بڑوں میں، لیکن بچوں کے بیچ میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے. آئی ہوپ آج باتیں کرتے کرتے بہت سارا کام کر لیا میں نے، اور اینڈ میں میرے بچے کے چل رہے ہیں پیپر، اس کے ساتھ بڑی گپ شپ سی لگائی ہے، وہ بھی آپ لوگ انجوائے کریے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پڑھا رہی تھی میں، ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہے. تو بس اسی نوٹ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے دنیا میں زندگی میں اپنی بہت ساری پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنی ہے، اور پازیٹیو رہنے سے، کیونکہ لائف بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. پازیٹیو رہنے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں آسانیاں کر دے گا. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیے، اچھا سوچیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ پر آپ کو جو ہے مقام دے گا، دوسروں کے کہنے پہ نہیں. تو بس اسی نوٹ کے ساتھ کہ آج کا یہ ولاگ آپ لوگ کو میرا کیسا لگا، ہلکا پھلکا، اور ضرور میری ان باتوں پہ امپلیمنٹ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو میرے لیے یہ ہوگا صدقہ جاریہ. دوسروں کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں بانٹیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور اپنی زندگی آپ کی بہت آسان ہو جائے گی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اینڈ میں نے کلپ شیئر کیا ہے چھوٹا سا اپنے بیبی کا، تو آپ لوگ دیکھیے اور انجوائے کریے، اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اپنے ارد گرد بہت ساری پازیٹیوٹی بانٹی ہے، اور پروردگار آپ کی زندگی کو بہت خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، کوئی غم نہ دے آپ لوگوں کو. اور آپ لوگ کا یہاں تک میرا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. ہوپ یو آل آر گائز مجھے ضرور سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، اور میرے چینل کو لائک کریں گے. انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور زبردست سے ولاگ کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اور ہاں، اینڈ میں ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نیو آئے ہیں ان سب کو میں بولوں گی پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو. یس. Yes. What is this? ریم. شیپ کے بیبی کو ریم بولتے ہوں گے. واو مینو گریٹ. اس کو نکالیے. چلیں. واٹ از دس؟ سنگولر پلورل. پلورل میں کیا لگتا ہے؟ ایس لگتا ہے. ہاں سیم اسپیلنگ. اینڈ ساتھ جب 2 ہوں گے تو کیا لگے گا؟ یس. یس. کیا بنا؟ اور 2 ہے تو کیا لگ جائے گا؟ کیپس.